حي على الفلاح. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. 22ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب کا ایک بڑا حصہ ذکر فرمایا. سورہ احزاب کی شروعات میں اللہ رب العالمین نے زمانے جاہلیت کی ایک رسم کا خاتمہ کیا، اور وہ رسم جو ہے لے پالک بیٹے کی رسم تھی. زمانے جاہلیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے اور اسلام آنے کے چند دن کے بعد بھی یہ لے پالک کی رسم مکے کے اندر اور عرب کے اندر بالکل عام تھی. لے پالک کا مطلب یہ ہے کہ کسی والدین کو، کسی شادی شدہ جوڑے کو اگر اولاد نہیں ہوتی تو وہ کسی کے بھی اولاد کو لے لیتے اور لے کر اپنا نام دے کر اس بچے کو یا اس بچی کو پال لیتے، اس کی پرورش کرتے. تو یہ لے پالک بیٹے کے، لے پالک اولاد کے احکام کو اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر ذکر کیا. اور یہ اس رسم کے اندر ہوتا یہ تھا کہ جو آدمی اپنے لیے کوئی بیٹا لے کر پال لے تو اس لے پالک کو وہ اپنا حقیقی بیٹا سمجھتے تھے. یعنی اپنا حقیقی بیٹا کہ ہمارے بطن سے جو اولاد پیدا ہوئی ہے، جس طریقے سے اس کے احکامات تھے شریعت کی نگاہ میں، اسی قسم کے احکامات اس لے پالک بیٹے کے لیے وہ سمجھتے تھے. یعنی ایک اس کے اندر سب سے بڑی بات ان کی یہ تھی کہ اس بچے کو کے باپ کی جگہ پر یہ خود اپنا نام لگایا کرتے تھے. مثال کے طور پر زید ہے، زید نے بکر عبداللہ کے بیٹے کو پال لیا، تو عبداللہ کے بیٹے کا نام اگر بکر ہے تو بکر بن عبداللہ بولنے کے بجائے بکر بن زید کہا جاتا تھا. یعنی جو لے کر پالتا تھا وہ اپنا نام اس بچے کے باپ کی جگہ پر لگاتا تھا. یہی رسم زمانے جاہلیت سے جو چلی آ رہی تھی، اسلام کی ابتدائی ایام میں بھی چلی. اللہ رب العالمین نے اس رسم کا خاتمہ کیا اس صورت کے اندر، اور یہ کہا کہ آدمی لوگوں کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ ان کے باپ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر ان کو پکارا جائے. اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی، اور خاص طور پر اللہ رب العالمین نے یہ واقعہ جو ذکر کیا، یہ احکام جو نازل فرمائے، اس کا پس منظر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ آزاد کردہ غلام تھے حضرت زید بن حارثہ. یہ دراصل عرب تھے، لیکن کسی نے زبردستی ان کو غلام بنایا تھا اور غلام بنا کر ان کو بیچ دیا تھا. تو ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زید بن حارثہ کو ہدیہ دیا تھا، ہبہ کیا تھا، اور اللہ کے نبی نے حضرت زید کو آزاد کر دیا تھا. تو گویا حضرت زید اللہ کے نبی کے آزاد کردہ غلام تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت چاہتے تھے اور ان کو اپنے بیٹے کی طرح سمجھتے تھے. لہٰذا صحابہ کرام نے حضرت زید بن حارثہ کی جگہ پر زید ابن محمد کہنا شروع کیا. یعنی زید محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، یہ کہنا شروع کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس رسم کا خاتمہ کیا اس کے اندر، اور یہ صاف صاف احکامات بتائے کہ جن اولاد کا جو باپ ہے اسی باپ کے نام سے اس بچے کو، اس اولاد کو پکارا جائے. پھر اللہ رب العالمین نے نہ صرف یہ حکم نازل کیا بلکہ ایک پریکٹیکل بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا، تاکہ زمانے جاہلیت کی یہ رسم پوری طریقے سے ٹوٹ کر بکھر جائے. اور وہ پریکٹیکل اللہ کے نبی سے اللہ رب العالمین نے ایسے کروایا کہ اللہ کے نبی نے حضرت زید ابن حارثہ کا جو نکاح ہے وہ اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جحش سے کروایا تھا. اللہ کے نبی کی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جحش تھی، اور یہ قریش کی بڑی معزز خاتون تھی، بڑے خاندان کی لڑکی تھی. اللہ کے نبی نے ان کا نکاح حضرت زید سے کروایا، لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ نباہ نہیں ہو سکا. بالآخر اللہ کے نبی نے بڑی مرتبہ ان کو سمجھایا کہ وہ اپنے نکاح کو قائم رکھیں، اس کو سنبھال لیں، لیکن ان دونوں کے درمیان نباہ نہ ہو سکا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق کی اجازت دی. حضرت زید نے زینب بنت جحش کو طلاق دے دی. اب زمانے جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ جو لے پالک بیٹا ہوتا تھا، اس لے پالک بیٹے کی بیوی یعنی بہو اپنی حقیقی بہو کی طرح سمجھی جاتی تھی.
یعنی حقیقی بہو کی طرح کس طریقے سے کہ جیسے حقیقی بہو سے اس کا سسرا شادی نہیں کر سکتا، نکاح نہیں کر سکتا، اسی طریقے کی بات زمانہ جاہلیت کے اندر سمجھی جاتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین نے پریکٹیکل کروایا، اور حضرت زید سے ان کا طلاق ہونے کے بعد اللہ کے نبی کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ حضرت زینب بنت جحش سے اپنا نکاح کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش سے یعنی اپنے لے پالک منہ بولے بیٹے کی بیوی سے اللہ کے نبی نے نکاح کیا، اور اللہ رب العالمین نے یہ نکاح کروایا یہ بتانے کے لیے کہ لے پالک بیٹے کے احکام حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ایک بڑی رسم تھی زمانہ جاہلیت کے اندر، اللہ رب العالمین نے اس رسم کا اس کے اندر خاتمہ کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے امہات المؤمنین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معزز محترم بیویوں کے بارے میں ان کو ایک اعزاز دیا اللہ رب العالمین نے، اور کہا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایمان والوں کے لیے سب سے زیادہ مقدم ہے، اور اللہ کے نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مومنوں کی مائیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں اللہ کے نبی کی وفات کے وقت زندہ تھیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزر چکی تھی، اللہ رب العالمین نے ان تمام اللہ کے نبی کی بیویوں کو ہم ہماری آپ کی اور قیامت تک آنے والے امتیوں کی ماں کا درجہ اللہ کے نبی کی بیویوں کو اللہ رب العالمین نے عطا کیا۔ تو یہ ایک اعزاز تھا، یہ بہت بڑا اکرام تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اللہ رب العالمین نے عطا کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ختم نبوت کا اعلان کیا۔ ختم نبوت کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی سے پہلے جتنے نبی گزر چکے ہیں اب اللہ کے نبی تک وہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول دنیا میں ہرگز نہیں آئے گا۔ اللہ نے کہا کہ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ کسی شخص کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہیں، یعنی اللہ کے نبی کے لیے اللہ نے یہ بتایا کہ زید بن حارثہ کو جو تم زید بن محمد کہہ رہے ہو اللہ کے رسول کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین کے نبی اور رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، یعنی نبوت اور رسالت اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے۔ تو یہ نبوت اور رسالت کے ختم کا اختتام کا اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کے چند لوگ مشرکین سے جا کر نہ مل جائیں۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ میری امت کے اندر 30 کذاب اور جھوٹے لوگ آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میری امت میں 30 کذاب اور جھوٹے لوگ آئیں گے، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا رسول اور اللہ کا نبی ہوں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرما دی کہ قیامت سے پہلے امت محمدیہ کے اندر یہ خرابی پیدا ہوگی کہ مسلمانوں کے چند مسلمان مشرکین سے جا کر مل جائیں گے۔ مشرکین سے جا کر مل جانے کا مطلب یہ ہے کہ جو عقائد مشرکین کے ہیں وہ مسلمان ان عقائد کو اپنا لیں گے، اور یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی ہم اپنی آنکھوں سے آج کے دور میں آج کے زمانے میں دیکھتے ہیں۔ جو کچھ مشرکین کے باطل نظریات ہیں، باطل عقائد ہیں، باطل رسم ہیں، باطل رواج ہیں، چاہے وہ عقائد کے معاملے میں ہو، چاہے وہ عبادات کے معاملے میں ہو، چاہے وہ عام معاشرت کے معاملے میں ہو یا معاملات کے سلسلے میں ہو، مسلمانوں کے اندر خاص طور پر بر صغیر کے مسلمانوں کے اندر بہت گہری چھاپ غیر مسلم اور مشرکین کی ہماری زندگیوں پر چھائی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ امت کا ایک فرقہ، ایک گروہ
مشرکین سے جا کر مل جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ امت کے اندر 30 جھوٹے کذاب آئیں گے اور یہ 30 لوگ بھی اپنی نبوت اور رسالت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی یہ چیز اللہ کے نبی کے وفات کے ساتھ ہی شروع ہوئی۔ مسیلمہ کذاب اور کئی ایسے جھوٹے نبی دنیا کے اندر پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اس میں ایک عورت بھی تھی کہ جس نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا صحابہ کرام کے زمانے میں۔ اور آج کے دور میں بھی ایسے جھوٹے نبی ہونے کے دعویدار بسا اوقات اٹھتے رہتے ہیں، اور یہ قادیانی فرقہ جو ہے یہ ختم نبوت کا سب سے بڑا دشمن ہے، کیونکہ ان کا جو بڑا ہے، ان کا جو سردار اور سرغنا تھا غلام احمد قادیانی، یہ اس کو نعوذ باللہ اللہ کا رسول، اللہ کا نبی، یا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یا پھر مسیح موعود، مختلف قسم کے دعوے یہ اس بدبخت اور ذلیل کے بارے میں کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی، یہ اللہ کے نبی کی پیشن گوئی تھی کہ 30 جھوٹے لوگ نبی بن کر دنیا کے اندر آئیں گے۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ تمام کے تمام جھوٹے ہیں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اللہ رب العالمین نے اس میں اعلان کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اور ایمان والوں کو، ایمان والیوں کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ پردہ کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین نے پردے کا حکم سورہ احزاب کے اندر نازل فرمایا، اور ایمان والیوں کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ پردہ کرتے رہیں۔ اور پردے کی بڑی حکمت اللہ رب العالمین نے یہ بتائی کہ ان یعرفنا فلا یؤذین۔ پردے کی سب سے بڑی حکمت اللہ رب العالمین نے بتائی کہ جب کوئی خاتون با پردہ ہو کر باہر نکلتی ہے تو وہ دوسروں سے، غیر مردوں سے تکلیف سے بچ جاتی ہے۔ یعنی جو چھیڑ خانی کے معاملات آج دنیا میں ہوتے ہیں، لڑکیوں کو چھیڑنے کے، ان کی عصمت ریزی کے، ان کے اخلاق، ان کے کردار کے ساتھ، ان کے نفس کے ساتھ، یا پھر ان کی شرم و حیا کے ساتھ جو کھلواڑ آج سڑکوں پر، بازاروں پر ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کا سد باب کیا اور اس کی حکمت یہ بتائی کہ عورتیں جب پردہ کریں گی، ایمان والی عورتیں جب پردہ کریں گی تو یہ پردے کی بدولت یہ باطل قسم کے، یہ ایسے اس قسم کے لوگ کہ جن کے نگاہوں کے اندر، جن کی نیتوں کے اندر کھوٹ ہے، ایسے لوگوں کی اذیت اور تکلیف سے وہ بچ جائیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی پر درود اور سلام بھیجنے کا امت محمدیہ کو اور ایمان والوں کو حکم دیا۔ اللہ نے کہا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ بھی اور اللہ کے فرشتے بھی اللہ کے نبی پر سلام اور درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احسان امت پر، ہم پر، آپ پر، قیامت تک آنے والی انسانیت پر جو اللہ کے نبی کا احسان ہے، اس احسان کا ایک ادنا سا درجہ اللہ کے رب العالمین نے ہم پر یہ بھی عائد کیا کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہمارے سامنے آئے ہم اللہ کے نبی پر درود بھیجیں، یا کسی بھی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کریں۔ اور اللہ کے رسول پر درود بھیجنے کی بڑی فضیلتیں، بڑی برکتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو آدمی ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتے ہیں۔ ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم اللہ کے نبی پر اگر ایک مرتبہ درود بھیجیں تو ہم جیسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کی رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر 10 مرتبہ یا 10 گنا درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درود و سلام کی برکت بھی یہ بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جس مجلس کے اندر اللہ کا نام نہ لیا جائے یا اللہ کے نبی پر درود نہ بھیجا جائے، اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ مجلس قیامت کے دن حسرت کا باعث اور ندامت کا، شرمندگی کا باعث بنے گی اس مجلس والے کے لیے۔ یعنی ایمان والوں کو اس بات کی تاکید ہے جب کبھی مجلس بنائی جائے، جب کبھی مجلس جمائی جائے، 4 لوگ 2 لوگ جب کبھی اکٹھا بیٹھے جائیں، اس میں کم سے
سے کم ایک کا باتیں اللہ کے ذکر اللہ کی نصیحت کی ضرور ہو اور اللہ کے نبی پر اس میں درود بھی بھیجا جائے۔ اللہ رب العالمین نے اس قسم کی باتیں اس سورہ کے اندر بیان کی۔ اس کے بعد سورہ سبا ہے۔ سورہ سبا کے اندر اللہ رب العالمین نے قوم سبا کا تذکرہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارا مال، اسباب اور دنیاوی نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا۔ اس کے بعد حضرت داؤد اور سلیمان کا اللہ نے ذکر کیا کہ ان دونوں کو اللہ رب العالمین نے دنیا کی عظیم نعمتوں سے نوازا تھا، ان پر اللہ کا اکرام اور انعام تھا۔ اس کے بعد سورہ فاطر ہے۔ فاطر کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک بڑی عظیم بات عقیدے کے تعلق سے ایمان والوں کو، انسانوں کو بتائی۔ اللہ نے کہا کہ ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور، کہ اے نبی اللہ تعالیٰ جس کسی کو چاہے سنا سکتا ہے، لیکن آپ ہرگز اس آدمی کو سنا نہیں سکتے کہ جو آدمی قبر کے اندر موجود ہے۔ جو شخص مر جائے دنیا سے، قبر کے اندر دفن ہو جائے، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سے کہا کہ اے نبی آپ بھی اللہ کے علاوہ آپ بھی اس آدمی کو سنا نہیں سکتے کہ جو قبر کے اندر مر گیا ہے، اس کو گاڑ دیا گیا ہے، اس کو دفنا دیا گیا ہے۔ یہ آیت آج کے مشرک مسلمانوں کے لیے بے حد ضروری ہے کہ وہ اس آیت کو سمجھیں۔ بہت سارے مشرک مسلمان ایسے ہیں جو قبروں پر، مختلف قسم کی قبروں پر، چلوں پر، ایسے شرک کے اڈوں پر جاتے ہیں، وہاں دعائیں کرتے ہیں، وہاں نظر و نیاز مانگتے ہیں، وہاں منتیں مانگتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قبر والا ان کی بات کو سنے گا اور یہ قبر والا ان کی مراد کو پورا کرے گا۔ یہ باطل نظریات ہیں، یہ گمراہ کن عقائد ہیں، یہ کھلا ہوا شرک ہے۔ یہی شرک اسلام کے آنے سے پہلے مکے کے مشرکین کرتے تھے، اسی وجہ سے وہ مشرک کہلائے۔ اگر آج مسلمان کلمہ پڑھنے کے باوجود ہو بہو وہی کام انجام دے جو کام مکے کے مشرکین انجام دیتے تھے، تو پھر یہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی ایمان والے، اسلام والے نہیں ہو سکتے۔ یہ شرک ہے اور اس کی کرنے والے مشرک ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو قرآن مجید کی ان آیات پر غور و فکر اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔